امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے ان کا آخری حصہ جو باقی تھا اس کو آج پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن احباب نے، احمدی اور غیر احمدی سب احباب نے، جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے دور خلافت کے آغاز سے ہی حضور کے خطبات جمعہ غور سے سنے ہوں، ان کو معلوم ہے کہ حضور رحمہ اللہ اپنے تمام خطبات جمعہ میں انبیاء علیہم السلام کے جو قصص قرآن شریف میں درج ہیں ان کو جماعت احمدیہ کے سامنے پیش فرما رہے تھے کہ ان انبیاء کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے مکذبین کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ مضمون جو ہے حضور نے اپنی خلافت کے بعد جاری رکھا مسلسل، اور اس کے بعد جلسہ سالانہ 1982 کا جو افتتاحی خطاب تھا، اس خطاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے احوال بیان فرمائے، اور یہ سارا ایک میسج جو تھا وہ جماعت احمدیہ کو تربیت کے لحاظ سے بھی دیا جا رہا تھا، تربیت بھی کی جا رہی تھی، اور ایک بڑا کھلا پیغام جو ہے خلافت احمدیہ کی طرف سے جاری و ساری تھا کہ یہ حالات جماعت احمدیہ کے اوپر پھر بڑی شدت کے ساتھ آنے والے ہیں، اور اس میں جماعت احمدیہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کس طرح قربانیاں پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کا سلوک جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا ہوگا، مکذبین کے ساتھ جماعت احمدیہ کا کیا سلوک ہوگا، ان ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس میں بتایا جا رہا تھا۔ لیکن ہر طبیعت، ہر مزاج، ہر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، تو حضور نے جو 1983 کا افتتاحی خطاب تھا جلسہ سالانہ کا، 26 دسمبر 1983 کو، یعنی آرڈیننس جو 26 اپریل 1984 کو جاری ہوا ہے، اس سے ایگزیکٹلی 4 مہینے پہلے حضور رحمہ اللہ نے اتنا کھول کے واضح کر دی ہر چیز کہ کوئی ڈیجٹ ایسا نہیں تھا، کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو حضور رحمہ اللہ نے جماعت کے سامنے کھول کر نہ رکھ دیا ہو اور دنیا کے سامنے کھول کر نہ رکھ دیا ہو۔ جو تلاوت حضور کے خطاب سے پہلے کی گئی اس میں بھی بڑا واضح پیغام تھا، اور پھر حضور رحمہ اللہ نے جو تلاوت اپنے خطاب کے آغاز میں کی وہ سورہ بروج کی 9 سے 17 آیات تک تھی۔ اب جن دوستوں نے وہ خطاب حضور کا اس وقت سنا اور اس کے بعد حضور نے اس پر اپنی تقریر جو ہے اس کو ساری کو بلڈ کیا اور اسی مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا انہی آیات کے حوالے سے، تو جنہوں نے وہ تقریر سنی تو ان کو تو کوئی وہم و گمان باقی نہیں رہا تھا کہ کیا حالات ہیں اور کیا اب ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ جن کو انذار کیا جا رہا تھا، وہ جو انذار والا پہلو تھا، وہ نہ اس وقت سمجھے اور نہ وہ آج تک سمجھے ہیں۔ یہ بڑا اس کے اندر بدقسمتی والا پہلو تھا اور ہے۔ حضور نے اس اپنی تلاوت میں جس آیت کو سب سے پہلے تلاوت فرمایا سورہ فاتحہ کے بعد، وہ یہ تھی وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ،
کہ جو مکذبین تھے انہوں نے جو پرخاش رکھی، جو ظلم کیا، جو دکھ دیے مومنوں کو، وہ صرف اس وجہ سے تھے کہ وہ اللہ پر جو عزیز اور حمید ہے اس پر ایمان لائے تھے۔ اب اس سارے زمانے میں جب سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک ساری دنیا میں دیکھ لیں کہ ساری دنیا میں کہیں کسی شخص کو اس وجہ سے قید نہیں کیا گیا کہ تم نے نماز پڑھی ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے اذان دی ہے، تم نے السلام علیکم کہا ہے، تم نے قرآن پڑھا ہے۔ اس وجہ سے کسی کو قید نہیں کیا گیا۔ کوئی ایک بھی قیدی مسلمان ایسا نہیں، اور جرم کوئی ساتھ ملا ہو تو اور بات ہے۔ ویسے تو میرے علم میں ان دونوں کو کلب کر کے بھی کوئی ایسا قیدی نہیں آیا، لیکن اگر کسی نے ڈاکہ مارا ہو اور وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی گرفتار ہوا ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ فلانا نماز پڑھتے ہوئے گرفتار ہوا ہے، وہ نماز کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ ڈاکہ مارنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ جو احمدیوں کا امتیاز ہے کہ اس زمانے میں سوائے احمدیوں کے اور کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو اس وجہ سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت جس نے کی ہوں کہ اس نے اللہ پر ایمان لایا ہو جو عزیز اور حمید ہے۔ پاکستان میں ہزاروں احمدیوں نے قید و بند کی صعوبتیں جو ہیں وہ برداشت کی ہیں۔ تو اسیران راہ مولا جو ہیں وہ سوائے احمدیوں کے اور کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اس لحاظ سے احمدیت نے تمام پرانے مذاہب کو بھی زندہ کر دیا ہے کہ وہ انبیاء جو سلسلہ انسانیت سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ان کے ماننے والے، کہ ان کے ساتھ ان زمانوں میں کیا سلوک ہوتا رہا مکذبین کی طرف سے، کس طرح کے دکھ دیے جاتے رہے، اور کیا کیا قربانیاں انہوں نے پیش کیں۔ تو یہ سارا مضمون جو ہے احمدیت نے آج اس کو زندہ حقیقت کے طور پر پیش کر دیا ہے زمانے میں۔ تو اس لحاظ سے وہ تمام مذاہب بھی زندہ ہو گئے ہیں، وہ تمام انبیاء بھی زندہ ہو گئے ہیں۔ وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام ہے، جری اللہ فی حلل الانبیاء، یہ خدا کا پہلوان ہے تمام انبیاء کے پیرائے میں۔ اور دوسری جگہ فرمایا، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو یہ جو مضمون ہے کہ تمام انبیاء کی ان قربانیوں کو آج دنیا کے سامنے ایک زندہ حقیقت کے طور پر سامنے رکھنا، یہ تو رائے امتیاز صرف جماعت احمدیہ کا ہے۔ اور صرف قربانیوں کی حد تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو ان ابتلاءات کے دوروں میں جو برکتیں عطا فرمائیں، یہ پہلو بھی بہت دلچسپ ہے کہ وہ برکتیں بھی ساری کی ساری جماعت احمدیہ کے حصہ میں آئی ہیں، اور سوائے جماعت احمدیہ کے وہ آج برکتیں کہیں اور نظر آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ دو پہلو ہو گئے۔ لیکن اگر یہ دو ہی پہلو ہوتے کہ ایک طرف ظالم جو ہیں، مکذبین جو ہیں، وہ تکذیب کر رہے ہوتے، ظلم کر رہے ہوتے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مومنین کی جماعت کے اوپر اپنے فضلوں کی بارش برسا رہا ہوتا اور اپنی برکتیں عطا کر رہا ہوتا، تو یہ تصویر مکمل نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ تمام انبیاء کے ادوار میں یہ بات قرآن شریف نے ریکارڈ کی ہے۔ فرمایا، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ وہ جو مکذبین تھے ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو اگر مکذبین، اس زمانے کے مکذبین جو ہیں، ان کا انجام جو ہے اس کی خبریں نہ دی جاتی اور ان کا انجام ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتے، تو یہ تصویر بالکل نامکمل ہوتی، اور اس بات کا بھی پھر کوئی ثبوت نہ ہوتا، کیونکہ تمام انگریڈینٹس جو ہیں
اس پکچر کے وہ جب واضح نہ ہوتے اور موجود نہ ہوتے تو پھر اس بات کا بھی ثبوت ادھورا ہو جاتا کہ کیا واقعتاً جماعت احمدیہ جو ہے اسی خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے اور اسی کی کھڑی کی ہوئی جماعت ہے جس خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، جس خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو کھڑا کیا تھا، جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو کھڑا کیا تھا، جس خدا نے مسیح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو کھڑا کیا تھا، تو یہ ثبوت ادھورا ہوتا۔ تو اس لحاظ سے وہ تصویر جو ہے وہ تبھی مکمل ہوتی ہے جب مکذبین کی سزا کا پہلو جو ہے وہ بھی روشن ہو کر سامنے آ جائے۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر میں آپ نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑا زور دیا کرتے تھے کہ انبیاء کے انکار کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا، کہ انبیاء کے انکار کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا، بلکہ عذاب محض شرارت اور فساد کی وجہ سے آتا۔ اگر لوگ تقوی کی زندگی بسر کریں تو محض انبیاء کے انکار کی وجہ سے اس دنیا میں ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ تو جو ہم یہ مضمون بیان کر رہے ہیں گزشتہ اتنی ساری ویڈیوز میں کہ یہ پاکستان نے بحیثیت ریاست، پاکستان نے بحیثیت سیاست، پاکستان کے مذہبی جماعتوں نے، پاکستان کے تمام آئینی اداروں نے، تمام قانونی اداروں نے، تمام مذہبی اداروں نے، تمام سماجی اداروں نے، ہر قسم کے ادارے نے تکذیب کی ہے، احمدیوں کو دکھ دیا ہے، ظلم کیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر قسم کا ادارہ جو ہے ان میں سے کوئی ایک بھی خدا کے عذاب سے بچ جائے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے افراد کو بھی سزا دی، اور انفرادی اور اجتماعی دونوں سزاؤں کا منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ افراد میں سے جو ان شرارتوں کے، اس تکذیب کے، اس فساد کے بانی مبانی تھے اور جنہوں نے اس میں ایندھن ڈالا، اس میں شاہ فیصل تھے، بھٹو تھے، ضیاء الحق تھے، یہ پرومیننٹ نام تھے، مولویوں کو تو چھوڑ دینا، لیکن سیاست کے لحاظ سے یہ پرومیننٹ لوگ تھے۔ تو اجتماعی طور پر پاکستان کی سیاست اور ریاست اور مذہبی گروہ وہ سب اس میں انوالو ہو گئے۔ جو سب سے پہلا ہتھیار اختیار کیا گیا مکذبین کی طرف سے وہ جماعت احمدیہ کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا تھا، اور اس طور پر انہوں نے کہا کہ یہ جو آئینی عہدے ہیں ان سے جماعت احمدیہ کو محروم کر دیا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک حلف نامہ جو ہے وہ منسلک کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب تقدیر ہے کہ وہ ریاست کا سربراہ، وہ سیاست جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے احمدیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا ہے اور اب مرزا ناصر احمد دنیا میں یہ کشکول لے کر پھرے گا اور اس کو کوئی بھیک نہیں دے گا، تو خدا کی تقدیر نے وہ کشکول اس ریاست اور ملک کے وزیر اعظم کے، ہر وزیر اعظم کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اور اب کہیں سے بھیک بھی نہیں مل رہی، اور وہ ساری دنیا میں اس کشکول کو لے کر پھرتے بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ خدا کا عذاب ہے۔ یہ اس سے زیادہ بدقسمتی ہے۔ یہی قرآن شریف نے بار بار کہا کہ عذاب تو آتا ہے، وہم لا یشعرون، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ یہ عذاب ہے۔ تو اگر آپ 1974 سے لے کر 84 تک کا زمانہ دیکھیں تو وہ ایک جو شدت آئی ہے 84 میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پکڑ میں بھی شدت آئی ہے، اور یہ جو اب واقعہ ہوا ہے، کیونکہ اب شدت اس پیمانے پر پہنچ گئی اور اس نقطے پر پہنچی ہے کہ جہاں میرا یقین ہے کہ اگر اب وقتی طور پر ان کی سیاست اور ریاست کے تمام ادارے اگر وقتی طور پر کسی طرح بچ بھی گئے تو یہ اتنا معمولی فیز ہے، اتنا قلیل المدت فیز ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
یہ تو جو تجزیے کر رہے ہیں وہ اور ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے. فرمایا کیوں غضب بھڑکا خدا کا، مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن. تو یہ جو تم نے تکذیب کی ہے پچھلے 50 سالوں میں، آدھی صدی گزر چکی ہے اب، اور 40 سال اس پر پورے ہو رہے ہیں اب اپریل میں، جو ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوئی تکذیب. تو یہ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تم تبدیل نہیں کر سکتے. ان کے دانشوروں اور سیاستدانوں اور میڈیا پرسنز اور سارے جتنے بھی ان کے ارسطو ہیں، ان کے اگر آپ ٹاک شوز سنیں تو آپ کو ایک بات یقینی طور پر نظر آئے گی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے اداروں کی اور سارے ملک کی، یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پاکستان میں فوج نے سیاست میں فوج نے مداخلت کی ہے، اور اسی سیاست میں مداخلت کا ایک حصہ وہ ہے کہ فوج نے عدلیہ پر بھی اثر انداز ہوئی ہے. تو میں کچھ دن پہلے ایک سن رہا تھا پروگرام، تو اس میں اسد عمر صاحب اس طرح کافی سمجھدار انسان ہیں، لیکن وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے، اور ان کے ساتھ باقی جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے جن کو وہ بہت پریز کر رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو فساد ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں فوج کا جو سیاست میں کردار ہے وہ کوئی نہیں ہوگا، اور آئین میں بھی لکھ دیا ہے. لیکن یہ لکھنے سے اور قائد اعظم کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وائلیشن جو فوج نے کی ہے، تو اس وجہ سے یہ ساری بربادی جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اگر فوج کا کردار جو ہے، فوج کی مداخلت جو ہے، اس کو مائنس کر دیا جائے اور اس کو اس میں سے نکال دیا جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ان کی تشخیص ہے اور یہ علاج ہے. لیکن ہماری تشخیص اور علاج مختلف ہے. ہماری تشخیص یہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ ہر ایک کا مذہب جو ہے وہ اپنا اپنا ہے، اور ریاست کا اس کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خواہ کوئی ہندو ہے، خواہ مسلمان ہے، خواہ سکھ ہے، خواہ کوئی بھی ہے، ریاست کا اس کے مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئین میں بھی جو انسانی حقوق کی، جو مذہبی حقوق کی گارنٹیز دی گئی ہیں وہ موجود ہیں. جو قرآن شریف میں گارنٹیز دی گئی ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ جو ریاست اور سیاست نے اور مذہبی تنظیموں نے اور جو باقی سارے قانونی اور آئینی ادارے ہیں، انہوں نے قائد اعظم کے اس فرمان کو بھی پامال کیا ہے، آئین کی ان ضمانتوں کو پامال کیا ہے، خدا کے ان احکامات کو پامال کیا ہے کہ جہاں یہ بات تھی کہ خدا کی جورسڈکشن میں جا کے تم داخل ہو گئے، اور جو خدا نے اپنے رسول کو بھی اختیار نہیں دیا وہ اختیار تم نے جا کے پکڑ لیا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر ہم حقوق کا بھی تعین کریں گے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے دراصل یہ وجہ ہے، یہ اصل تشخیص ہے، اور اس تشخیص کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اور جماعت احمدیہ کے وفد نے قومی اسمبلی کے سامنے اس وقت یہ بات رکھ دی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، کہ تم مسلمان کی تعریف کرنے بیٹھے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعریف کو سن لو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی، جس نے ہمارے قبلہ کو قبلہ بنایا اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، فذلک المسلم، اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ مسلمان ہے. فرمایا
الذی لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، یہ ایسے مسلمان ہیں جن کی ذمہ داری خدا اور اس کے رسول نے لی ہے. فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو تم خبردار ایسا نہ کرنا کہ خدا تعالیٰ کے اس ذمہ کو نہ توڑنا. تو احمدی اسی طرح کی نماز پڑھتے ہیں جس طرح کی باقی مسلمان پڑھتے ہیں. احمدی اسی طرح کی نماز اسی طرف قبلہ کرتے ہیں جس طرف باقی مسلمان کرتے ہیں. احمدی وہ سب کا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، اور یہ وہی قبلہ ہے، وہی نماز ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور وہی انداز ذبیحہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو یہ جو تم نے خدا تعالیٰ کی ذمہ داری کو توڑا ہے، وہاں خیانت کی ہے. فلا تغفر اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم اس میں خیانت نہ کرنا. تو یہ جو خیانت کی گئی ہے، اس خیانت کا نتیجہ ہے کہ یہ تم لوگ اس عذاب میں پھنسے ہو، اور یہ ڈیوائن ٹریپ ہوا ہے. شاید تم قائد اعظم کی باتوں کو نہ سمجھو، شاید تم آئین کی باتوں کو بھی نہ سمجھو، شاید تم خدا کی باتوں کو بھی نہ سمجھو، شاید تم رسول کی باتوں کو بھی نہ سمجھو، لیکن پھر میں آپ لوگوں کے جو بیان کرنے والے ہیں ان کی زبان میں ہی بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. تو اس پھکی کو جتنی دفعہ مرضی کھا لیں، اس پھکی نے نقصان تو دینا ہے، فائدہ کبھی نہیں دینا. جتنی دفعہ مرضی ووٹنگ کروا لیں. یہاں اس کو روکتے ہیں، اور باقی حصہ جو ہے وہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میرا خیال تھا کہ یہاں ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں ختم کر سکا میں. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.